یقین جان لیں کہ اندر ہم نے 2-3 بندے ایسے دیکھے جن کو فائر واقعی لگے ہوئے تھے اور ان کی حالت یہ تھی نہ وہ زندوں میں تھے نہ مردوں میں. اس میں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہے. میرا نام نیاز عباس ملک ہے. میں ضلع منڈی بہاؤالدین کے ایک گاؤں ہیڈ رسول کا رہائشی ہوں. بیسیکلی میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ایجوکیشن جیسے تیسے کر کے تھوڑی سی محنت کر کے میں نے اپنی کمپلیٹ کی. کیونکہ ایجوکیشن تھی تو میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ کیوں نہ میں اپنا ایک پرائیویٹ جو ہے نا وہ اسکول بنا لوں تاکہ میں اس سے اپنا گزر بسر کر سکوں. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے تو اس کے ایک ریلیٹیو تھے، انکل تھے، وہ میرے پاس آئے. تو اس نے مجھے بتایا کہ ٹھیک ہے میرا ایک دوست ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں، آپ سے ملاقات بھی کروا دوں گا. 2 دن کے بعد وہ میرے آفس میں دوبارہ آئے، اسکول آفس میں. تو وہاں پہ ہماری سیٹنگ ہوئی. اس بندے نے بتایا کہ میں بندوں کو باہر بھیجتا ہوں، جس ملک میں بھی کوئی جانا چاہے یورپ کا میں بھیجتا ہوں، اپنے طریقے سے بھیجتا ہوں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی رہنمائی کے لیے ایک فرشتہ آپ کو مل گیا، جس بندے نے آپ کو گائیڈ کیا، یہ میرے بھائی ہیں. تو آپ بالکل ٹینشن فری ہو جائیں. یہ جو آپ چیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا مستقبل جو ہے نا وہ اس میں کچھ مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا. تو آپ ایک سٹیپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہو جائے گا. میں تھوڑا سا قائل ہو گیا، اس چیز کی طرف مائل ہو گیا کہ یار یہ بندے بات مجھے اچھی بتا رہے ہیں. میں نے ان سے اس کا پروسیجر پوچھا، پروسیس پوچھا کہ یار یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مجھے اس میں کوئی ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے جو میں آپ کو اویل کروں یا کہ اس میں کیا. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں، ڈن پہ ڈنکی لگتی ہے، گیم ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریلیٹیو، آپ کے والد، آپ کے بھائی، ان کے ساتھ ہماری آپ کو منٹ کروائیں گے، ہم آپ کا سفر شروع کروا دیں گے، اینڈ تک پہنچنے تک ہماری ذمہ داری ہوگی. آپ کے کھانے پینے کے اخراجات، آپ کے سفر کے اخراجات وہ سارے ہم برداشت کریں گے، ہم اپنی جیب سے دیں گے. لیکن جیسے ہی آپ کا جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی، جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو کال کریں گے، آپ سے بات کروائی جائے گی. جب وہ بھی سیٹسفائی ہو جائیں گے تو جو پیمنٹ آپ کے ساتھ ہماری طے ہوگی وہ آپ نے یکمشت ہمیں ادا کر دینی ہے. یعنی کہ مجھے یہ وہ باور کروایا جا رہا تھا کہ آپ بالکل ریلیکس رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر چیز بڑے اچھے طریقے سے مینج ہو رہی تھی. تقریباً 10 منٹ گزرے ہیں کہ اس بندے کی مجھے کال موصول ہوئی ہے، ایجنٹ کی. اس نے کہا کہ سوری آپ کو جو ہے نا وہ غلط بس میں بٹھا دیا گیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ جو آپ کے ساتھ دوسرے دوست بھی ہیں نا ان کو بھی ساتھ لے کے آپ نیچے اتریں. بندہ ایک اور ہمارا آپ کے سامنے آ جائے گا، یہ نمبر ہے اس کا، یہ نام ہے، وہ آپ کو کسی اور بس میں لے کے جائے گا، اس بس میں آپ سفر نہیں کر سکتے. ہر بندے نے یہی بتایا کہ یار انہوں نے ہمیں یہ خواب دکھایا تھا، ہمیں انہوں نے یہ خواب دکھایا تھا، یار ہمیں انہوں نے یہ بات بتائی تھی. تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد جو ہے نا اس کی ہمیں کال موصول ہوئی کہ یار آپ ایسا کرو کہ ریڈی ہو جاؤ، اپنے بیگ وغیرہ اپنے کندھوں پہ رکھ لو. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ایک وسل کی آواز آئے گی. تو آپ کو جیسے ہی وہ سیٹی کی آواز سنائی دے نا، آپ نے پل کے نیچے سے نکلنا ہے اور سامنے کی طرف دیکھنا ہے، وہاں پہ ہماری گاڑیاں کھڑی ہوں گی، تو آپ نے ان گاڑیوں میں بیٹھ جانا ہے. جیسے ہی ہمیں وسل کی آواز آئی ہم پل کے نیچے سے نکل کے بھاگے. تو گاڑیوں میں ہم نے جمپ لگائے. یقین جان لیں کسی کی لات کسی کے نیچے، کسی کا پاؤں کسی کے نیچے، لیکن ہم گرتے پڑتے گاڑیوں میں سوار ہو گئے. گاڑی انہوں نے واقعی فل سپیڈ کے ساتھ بھگا دی. اتنا خطرناک سفر تھا اور اتنی ہائی سپیڈ سے وہ گاڑیاں بھگا رہے تھے، تو بڑی مشکل سے ہم نے وہ بھی سفر کیا اور اتنی حالت غیر ہوگی کہ آپ کو بتا نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی کہ اب آپ کو پہنچنا ہے گوادر. اس سے تھوڑا سا ادھر انہوں نے کوئی ایک اپنی بنائی ہوئی تھی جگہ جہاں پہ وہ سارے ایجنٹ اپنے بندے اکٹھے کرتے تھے. وہاں سے ان کو بوٹس کے ذریعے، شپس کے ذریعے جو ہے نا وہ ایران کی طرف سفر کرواتے تھے سمندر میں. تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑی بوٹ تھی تو وہ بالکل کنارے پہ تو آ نہیں سکتی تھی. تھوڑا سا ہمیں یہ کرنا پڑا کہ سمندر کے پانی میں ویسے ہی چلنا پڑا. تو وہ ڈر رہا تھا، ہر بندہ ہی ڈر رہا تھا یار یہ کیا، لیکن کیا کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ جو رہ گیا وہ رہ گیا. ٹھیک 7 منٹ ادھر اس کا سٹے ہوگا بوٹ کا، اس کے بعد شپ کا وہ وہاں سے نکل جائے گی. اس کے بعد کوسٹ گارڈ ہے پاکستان کی اوپر تعینات ہے. ٹھیک 5-7 منٹ کے بعد اگر آپ یہاں پہ کھڑے رہے تو وہ فائرنگ کر دیں گے اور خدا نخواستہ آپ کی جان جا سکتی ہے. اس کا ذمہ داری ہمارے اوپر کوئی نہیں ہوگی، یہ آپ نے خود کرنا ہے. اب آگے جو بھی سفر ہوگا اس میں آپ نے پھرتی دکھانی ہے. بار بار ہمیں یہ باور کروایا جا رہا تھا کہ سستی نہیں ہونی چاہیے. میں بھی بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا. تو یقین جان لیں کہ گولی کی سپیڈ سے زیادہ وہ بندہ نکلا ہے. ایران کی فوجیں موجود تھی بارڈر کے اوپر، انہوں نے آگے سے فائرنگ کی ہے. وہاں پہ ہمارا پاکستانی نمبر جو تھے وہ بند ہو گئے، سمیں جو تھیں وہ بلاک ہو گئی کیونکہ ہم ایران کے بارڈر کو کراس کر چکے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ایک ٹرک آئے گا ہمارا ایران کا،
اس کے اندر آپ نے فوری طور پہ سوار ہو جانا ہے۔ اس ٹرک میں ہمیں انہوں نے جانوروں کی طرح ٹھونسا ہے۔ وہ ٹرک والا ہمیں لے کے بھاگ گیا، تانگ رستوں سے گزرتا ہوا ہمیں ایک سیف پہ لے گیا، بقول ان کے جو انہوں نے ایک اپنی جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں پہ پہلے سے بھی کافی بندے موجود تھے۔ وہ ایجنٹ جو مالک تھا ڈیرے کا، اس نے کہا جی کہ اگر کسی بندے کی آواز آئی تو یہ میرے گارڈ جو کھڑے ہیں نا، انہوں نے اس کو فائر مارنا ہے، اور بالکل پوچھنے والا بھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، ایک رات کے بعد آپ کو گاڑیاں لینے آ جائیں گی، آپ کی اگلی منزل جو ہے نا وہ تہران شہر ہوگا۔ جو کار کی ڈگی ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے 2-3 بندے ایڈجسٹ کر دیے۔ تقریباً 3 دن اسی طرح وہ ہمیں سفر کرواتے رہے، ہم بھوکے پیاسے مرتے مرتے ہم تہران شہر پہنچ گئے۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ رات کو اس کو کراس کرنا ہے، تو یقین کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ پہاڑی تھی ایسے ہی کہ اس کے اوپر تو چڑھنا ہمارے پاس کی بات ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ نے چڑھنا ہے۔ ایک بندہ یقین جان لیں ہنٹر تھا اس کے پاس، یہ جو ہے نا وہ چابک جس کو بولتے ہیں، یہ گھوڑے کو مارنے والی وہ تھی۔ اس نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بندہ سلو ہوا میں نے اس کی خیر کوئی نہیں کرنی۔ توبہ استغفار کرنے والی بات ہے، یقین جان لیں کہ یہ ہمارے اوپر بیتی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے ہمیں چابک مارے ہیں، چابک لگائے ہمارے جسموں کے اوپر، نیلے نشان بن گئے سرخ۔ بڑی مشکل سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے ہم نے وہ بارڈر کراس کیا۔ آگے ان کا ترکی کا ایجنٹ تھا، ہم نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ چلیں یہاں سے خیر و عافیت سے کراس ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہمیں ایک بند کنٹینر میں جو ہے نا، جیسے یہ کوئی مطلب بڑی کمپنی کا کنٹینر ہوتا ہے، اس کے اندر بورے لدے ہوئے تھے، روئی کے بورے، نیچے تھوڑی سی روئی، اس کے اندر ایک بندہ، اس کے اوپر پھر تھوڑی سی روئی، اور اوپر سے اس کو بند کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جہاں سے سانس لینا ہی محال تھا۔ ہم پہلے ہی تھکے ہوئے تھے، لیکن جان بچانی تھی، تو انہوں نے کہا جو رہ جائے گا اس کو فیر لگ جائے گا، جو جائے گا وہ پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ استنبول سے آگے پھر آپ کا سفر بتایا جائے گا کہ کیسے ہوگا۔ وہ کوئی شہر تھا، ترکی کی پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، وہ بھاگ گئے کنٹینر والے، ایجنٹ بھی بھاگ گیا ہے، صرف ہم بوروں کے اندر بند ہیں۔ انہوں نے وہ اس کو کاٹ کے چادر کو جب بورے کھولے ہیں تو اندر سے یقین جان لیں کہ میرے خیال میں 10 سے 12 لاشیں تو موجود تھیں۔ استنبول کے اندر ہمیں جو ہے نا انہوں نے پہنچایا، وہاں سے ریسٹ کر کے استنبول لے جایا گیا۔ وہاں پہ ہمارے خلاف قانونی کارروائی کی گئی، ہمارے تھمز لیے گئے، ہماری پکس لی گئی، اور وہاں سے ہمیں پولیس کی کسٹڈی میں دوبارہ ایران بارڈر کی طرف لے کے جایا گیا۔ ایران بارڈر پہ جا کے ہمیں وہاں پہ ایرانی پولیس کے حوالے کیا گیا۔ ایرانی پولیس نے ہمیں پھر وہاں سے ٹریول کروا کے تہران ان کی ایک سب جیل ہے، سینٹرل جیل ہے، وہاں پہ ہمیں لے جایا گیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے واپس جانا ہے تو آپ کو اپنے کرائے کا ارینج خود کرنا پڑے گا واپسی کے لیے۔ 20 سے 25 دن ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں وہاں پہ قید رہے۔ اس کے بعد ہم نے گھر سے پیسے منگوائے، ہمیں پھر بارڈر کراس کروا کے واپس ایران کے بارڈر سے بھی ہمیں ڈیپورٹ کیا گیا، واپس زیدان ہمیں پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہ آ کے جو ہے وہ لاسٹ بارڈر ہے پاکستان کا اور ایران کا، جو کٹھا بارڈر ہے، وہاں سے جو ہے نا پھر وہ ہمیں کاغذی کارروائی مکمل کر کے پاکستانی جو ہے نا وہ کوسٹ گارڈ ان کے حوالے کیا گیا۔ پھر وہاں سے ہم نے گھر دوبارہ کال کی، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے کوئٹہ پہنچنا ہے، تو کائنڈلی ہمیں اور پیسے بھیجیں۔ یعنی کہ گھر والے علیحدہ پریشان تھے۔ پھر وہاں سے رابطے ہوئے، گھر سے ہم نے پیسے منگوائے، کوئٹہ کی ٹکٹیں ہم نے خود کروائیں ایجنٹ کے ذریعے، اس کو علیحدہ پیسے دیے۔ ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں جیسے خواب میں نے دیکھے تھے۔ وہاں سے کچھ کما کے لانے کے بجائے ہم الٹا ہر چیز سے محروم ہو گئے۔ آج یقین جان لیں کہ ادھر کا ناقص پانی پی پی کے میری کڈنیز فیل ہو چکی ہیں، لیور میرا خراب ہو چکا ہے، میری میڈیکل ٹوٹلی رپورٹ جو ہے وہ مجھے ڈیمیج شو کر رہی ہے۔ میں نے 2007 میں 6-7 میں ڈنکی لگائی تھی، 1.5 مہینے کا میرا وہ سفر 1.5 ماہ کا رہا تھا، اور یقین جان لیں کہ واپس آ کے میں ایڈمٹ ہوا ہوں، 5 بوتلیں خون کی مجھے لگ چکی ہیں۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہوں، اور جو جیل میں ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ آپ پوچھ نہیں سکتے کہ پیسے مانگتے تھے، جب ہم پیسے نہیں دیتے، یہ آج بھی میرے ہاتھوں کے اوپر آپ کو یہ نشان موجود ہیں، تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں، میری ٹانگوں کے اوپر نشان موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ وہاں پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ جلتے ہوئے سگریٹ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں پہ لگائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، رسیوں کے ساتھ ہمیں باندھ کے الٹا لٹکا دیا جاتا تھا کہ گھر سے پیسے منگواؤ۔ مقصد یہ ہے کہ میری زندگی جو میں نے سنہرے خواب دیکھے تھے ایک غلط سٹیپ لینے کی وجہ سے آج میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوا ہوں کہ آج میں شروع میں جہاں 0 سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، اتنی محنت کی تھی، آج میں پھر اس مقام سے بھی نیچے مائنس میں چلا گیا ہوں۔ اور یقین جان لیں کہ جب میں واپس آیا تھا تو میرے گھر والے مجھے پہچان نہیں پائے تھے، کیونکہ اس زندگی، یہ جو سفر آپ کریں گے اس میں زندگی کے چانس 1% اور 99% آپ کی ڈیتھ جو ہے نا وہ شو ہو جاتی ہے۔